بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ ایک بار کسی شخص کے گھر میں کچھ چور گھس آئے اور اس کا سارا سامان لوٹ لیا۔ چوری کرنے کے بعد چوروں نے گھر کے مالک کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، مگر چوروں کے سردار نے اپنے ساتھیوں کو منع کیا کہ گھر کا سامان لے لو اور گھر کے مالک کو چھوڑ دو، مگر انہوں نے گھر کے مالک سے کہا کہ تم قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاؤ کہ تم کسی کو یہ نہیں بتاؤ گے کہ چور کون ہیں، اور اگر تم نے کسی کو یہ بتایا تو تمہاری بیوی کو 3 طلاق۔ گھر کا مالک نے جان بچانے کے لیے وہ قسم کھا لی۔ چور چلے گئے، مگر وہ شخص بہت پریشان ہوا، کیونکہ جب وہ صبح بازار گیا تو دیکھا کہ چور دھڑلے کے ساتھ اسی کا چوری کیا ہوا سامان بازار میں فروخت کر رہے ہیں۔ اس شخص نے چونکہ قسم کھائی تھی، اس لیے وہ بیوی کو طلاق ہونے کے ڈر سے کچھ بول بھی نہ سکتا تھا اور خاموش رہا، مگر اس کی پریشانی زیادہ بڑھی تو وہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس حاضر ہوا اور ان کو بتایا کہ اس طرح اس کے گھر میں چوری ہوئی ہے اور اس نے قسم کھائی ہے، اور اس قسم کی وجہ سے وہ چوروں کی شناخت نہیں بتا سکتا۔ امام صاحب نے اس شخص سے کہا کہ تم محلے کے کچھ معزز لوگوں کو جمع کر کے میرے پاس لے کر آؤ، مجھے ان سے کچھ بات کرنی ہے۔ جب معزز لوگ امام صاحب کے پاس حاضر ہو گئے تو امام صاحب نے ان سے کہا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ اس شخص کی چوری کا سامان برآمد ہو جائے اور چوروں کا پتہ چل جائے؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل، ہم ایسا چاہتے ہیں۔ امام صاحب نے کہا کہ پھر ایسا کرو کہ یہاں کے تمام غنڈے اور بدنام لوگوں کو مسجد میں جمع کرو اور پھر ایک ایک آدمی کو مسجد کے دروازے سے گزارو، اور مسجد سے گزارتے ہوئے اس شخص سے پوچھتے رہو کہ کیا یہی چور ہے، اور اگر وہ چور نہ ہو تو یہ انکار کر دے، اور اگر وہ چور ہو تو پھر نہ یہ انکار کرے اور نہ اقرار کرے، بس خاموشی اختیار کرے، اور اس کی خاموشی سے تم سمجھ جانا کہ یہی چور ہے۔ اس طرح وہ پکڑے جائیں گے۔ انہوں نے امام صاحب کے اس مشورے پر عمل کیا تو چوروں کا پتہ چل گیا اور وہ پکڑے گئے، اور اس طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ذہانت سے یہ مسئلہ حل ہو گیا اور اس شخص کو چوری کا سامان بھی مل گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ذہانت کا ایک اور واقعہ بھی نقل کیا جاتا ہے کہ ایک بار ایک شخص امام صاحب کے پاس آیا اور کہا کہ بہت عرصہ ہوا میں نے اپنا مال کسی جگہ پر دفن کیا تھا، مگر اب میں بھول گیا ہوں اور مجھے یاد نہیں آ رہا کہ میں نے وہ مال کہاں دفن کیا تھا۔ امام صاحب نے جواب دیا کہ یہ کوئی فقہ کا مسئلہ تو ہے نہیں، البتہ ایک تدبیر تمہیں بتاتا ہوں اور امید ہے اس سے تمہارا مال تمہیں یاد آ جائے گا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ گھر جاؤ اور نماز پڑھنا شروع کر دو، امید ہے کہ تمہیں یاد آ جائے گا کہ تم نے مال کہاں پر دفن کیا تھا۔ وہ شخص گھر گیا اور رات کو نماز پڑھنا شروع کر دی۔ ابھی چوتھائی رات بھی نہیں گزری تھی کہ اسے یاد آ گیا کہ اس نے مال کہاں دفن کیا تھا۔ صبح وہ امام صاحب کے پاس گیا اور انہیں ساری بات بتا دی۔ امام صاحب نے فرمایا کہ مجھے پتہ تھا کہ شیطان تمہیں ساری رات نماز نہیں پڑھنے دے گا، مگر تمہیں چاہیے تھا کہ جب تمہیں یاد آ گیا کہ تم نے مال کہاں دفن کیا، اس کے بعد بھی تم نماز پڑھتے رہتے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے۔